بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو شخص بھی یہ سورت ایک بار پڑھ لے گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ پیارے ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ بہت ہی طاقتور اور مظرف وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی قسمت کی اگر بند تالے نہ کھل جائے تو پھر جو مرضی آپ مجھے کہنا، آپ کی تقدیر ایسی بدلے گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائے، وہ ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لے، پھر خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیے گا، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں اور رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ ہی وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کرے گا اور آپ کی پریشانی دور کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کی بات پڑھ سکتے ہیں، پوری دن پوری رات موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ناظرین، دھیان رکھیے گا کہ کوئی کمی کوتاہی لاپرواہی آپ مت کرنا۔ تو چلیے ناظرین، اب اپنے وظیفے کو کرنے کے طریقے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سبھی بھائیوں بہنوں سے چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے۔ آپ کے ایک لائک سے ہمارا حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے آپ کی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فجر کے بعد پڑھ لیں یا ظہر کے وقت کر لیں، عصر مغرب میں پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز تہجد کے فوراً بعد پڑھنا چاہیں تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو نماز کی کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے وظیفہ پڑھ لیں، کوئی اس میں پابندی نہیں۔ نماز پڑھنے کی فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائی بہن جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسے کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میری بہنیں میرے بھائی بڑی توجہ سے بڑی غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل دولت کے پیسوں کے آپ کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی، آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے اور حیران رہ جاؤ گے۔ بس آپ نے ہر حال میں صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرتے رہنا ہے۔ صبر اور شکر جیسے اوصاف ایک مومن مسلمان کی نشانی ہوتی ہے۔ مومن زندگی کے مشکل سے مشکل حل میں بھی بس آپ نے ہر حال میں صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرتے رہنا ہے۔ صبر اور شکر جیسے اوصاف ایک مومن مسلمان کی نشانی ہوتی ہے۔ مومن مسلمان کی مشکل سے مشکل حال میں بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتا، اور اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ روزمرہ پیش آنے والے حالات خوشگوار بھی ہو سکتے ہیں اور نہایت برے بھی۔ ان دونوں حالتوں میں ہمیں صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ایمان کی خرابی کی وجہ بنے۔ ناظرین، صبر کے لغوی معنی رکنا اور برداشت کرنے کے ہیں، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر کبھی کسی مسلمان پر مشکل وقت آ جائے جس میں اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو ایسے حالات میں اسے مایوسی کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ اپنے رب سے وابستہ رہتے ہوئے امید کی شمع روشن رکھنی چاہیے۔ شکر کر کے شکر کے لغوی معنی کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے دل و زبان سے قبول کرنے کی ہوتی ہے، اور اس پر زبان سے کھلا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے سب سے مستحق ذات جس کے حضور سجدہ ریز ہو کر ہمیں شکر عطا کرنا چاہیے۔
تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم مختلف طریقوں سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمات تشکر کو عطا کرنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے اس کی اطاعت کا احساس پیدا کریں، اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ قرآن میں شکر ادا کرنے پر بے حد تاکید کی گئی ہے، اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کے مقدر میں فراخی اور فراوانی لکھ دی گئی ہے۔ ترجمہ: اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اگر کبھی مسلمان پر دکھ تکلیف آ جائے تو اسے ثابت کرنے سے اس کا سامنا کرنا چاہیے، اور ان مشکل حالات کو اپنے اوپر آزمائش سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے، اور ذرہ برابر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے حالات میں صرف خدا سے ہی مانگنا چاہیے، اور اپنے ہاتھوں کو صرف اسی ذات کے سامنے دعا مانگنے کے لیے اٹھانا چاہیے، کیونکہ اسی ذات کی قبضۂ قدرت میں دنیا اور آخرت کی تمام طاقتیں ہیں۔ جب مسلمان اس آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اسے اس کا بہترین اجر نصیب ہوتا ہے۔ صبر و شکر کے انسان کی اجتماعی زندگی پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قدموں کی تاریخ میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں۔ ایسی قومیں جو مشکل حالات کا مقابلہ صبر اور شکر سے نہیں کر پاتی، وہ بہت جلد تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اور ان کا نام اور نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو برعکس، جو اقوام حوصلے اور ہمت سے برے وقت کا سامنا کرتے ہوئے محفوظ راستہ تلاش کرتے ہیں، وہ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں، اور ان کی استقامت کا سلسلہ انہیں کامیابی کی صورت میں ملتا ہے۔ یہی وہ اقوام ہوتی ہے جن کو عالم برداری میں عزت اور آبرو کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی بازآوری کی، اور اس پر انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ذکر ہے کہ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کے حقدار وہی لوگ ہیں جو صبر اختیار کریں۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیشہ مشکل حالات میں صبر اور تحمل کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے منتظر رہنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ بھی یقین رکھی کہ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ اگر ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہوگا، اور آخر میں اچھے سے اچھا بدلہ بھی دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرنے لگے جیسا بھروسہ اس پر ہونا چاہیے تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جیسے چڑیوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ لازمی ویڈیو کو پورا مکمل ضرور دیکھیے گا۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پھر پوری زندگی آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیں تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے یہ وظیفہ ایک ہی بار پڑھنے سے آپ کی مالی مشکلات فوراً حل ہو جائے گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس وظیفے کو دیکھ رہا ہے اور اس وظیفے پر عمل کرتا ہے، رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جائے تو انشاءاللہ صبح مالا مال ہو جائے گا۔ یہ بھی مدد فوراً حاصل ہوگی۔ کتنی بھی پیسوں کی ضرورت آپ کو ہو تو فوراً پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بہت بالکل آسان طریقے سے سمجھاؤں گی۔ بس آپ نے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔
وظیفہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا، ایسا معجزات فرمائے گا کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آج کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ترین، پختہ اور ذلیل و قدر عمل ہے کہ میری زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس سورہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، اس کے اندر میری آقا کا مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر کثیر بھی موجود ہے۔ جب شخص بھی اس چھوٹی سے 3 آیت والی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ضرور ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ پاک نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس عمل کی کرنے والے کی اولاد خیر والی اور فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو تو اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ کے وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنے مشکلات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، ہماری وہ مسئلے ہیں، ہماری یہ بندش ہے۔ تو دوستو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہو، جتنی آپ کی مرادیں ہو، ان مرادوں کی حاجتوں کے لیے نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت ہے، یہ مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ میری بھائیوں، میری بہنوں، یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز میرے بھائیوں مسجد میں ادا کر لیں، اور میری بہنیں وہ سکون سے گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ نماز آپ مسجد میں ادا کیا کریں۔ اگر اپنے گھر میں نماز پڑھی ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد چاہے تو جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لے، چاہے تو 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد سکون سے بیٹھ کر پڑھ لے۔ میری بہنیں بھی اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتی ہے اور میرے بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس نماز کے بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اب اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجیے گا، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہو۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ اگر آپ دوسرے اور بھی کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ دن میں آپ نے اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس وظیفے کو کرنے کی آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے۔ آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہوئے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، لیکن بہتر ہوگا آپ نماز میں پڑھی جانے والی درود ابراہیم کو پڑھے۔ اب اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑے مقصد ہو، جیسے مثال کی طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، یا پھر آپ بے اولادی ہے تو نیک صالحہ اولاد کے لیے نیت کر لے۔ تو آپ لوگ اس طرح سے نیت کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس وظیفے کی شروعات کرے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر سے اگر آپ کی کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو، جنات کی اثرات ہے، آپ کی اولاد پر جادو جنات کی اثرات ہے، آپ کے گھر میں شیاطینی اور زمینی آفات ہے، سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کو وہ دولت والا بنا دیتی ہے،
اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تندرستی کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی کرنی ہے، یعنی کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر پڑھا، پھر فوراً بعد ہی پڑھنا ہے یا گنیو۔ اس طرح سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا پھر تسبیح کی دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ لوگ سورۃ الکوثر کو 11 بار اچھی طرح یا گنیوں کے ساتھ پڑھ لے، اور دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت آسان سا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے پھر سورۃ الکوثر کو ہی پڑھنا ہے۔ ویسے ہی بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ کوثر کو مکمل پڑھیں گے، پھر فوراً بعد آپ نے یا رزاق کو کہنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے اس کو بھی صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے اس کے بعد پھر دوبارہ تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو مکمل پڑھنا ہے۔ پھر فوراً بعد آپ نے یا کریمو کہنا ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیا جائے گا۔ جب ان تینوں اعمال کو بتائے گئے ترتیب سے پڑھ لے تو اس کی 33 کی تعداد ہو جائے گی ٹوٹل۔ اس کے بعد اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھ لیجیے گا جتنا آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر مشکل سے مشکل حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں ایسی ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔